آپ کو بتاؤں سب سے پہلا راستہ، جن آپ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک آپ کو خوف زدہ نہیں کرے گا۔ جو پہلی کنڈیشن ہے، مریض رو رہا ہوتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے، کانپ رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر سے جنات بول رہے ہوتے ہیں، وہ کیسے حاضری کی قسم کیسے ہوتی ہے کہ مریض کے اندر جن جو ہے وہ کیسے داخل ہوتا ہے؟ خوف زدہ کر کے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان کا کام ہے تمہیں ڈرانا، جب تک آپ ڈریں گے نہیں وہ آپ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اس پر بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ ایک عورت کا کیس میں نے پڑھا کہیں سے کہ وہ عورت پر جب جن داخل ہوا، اس نے کہا مجھے 3 ماہ لگ گئے اس کے اندر داخل ہونے میں۔ اب دیکھیں، آپ کے اندر جن داخل نہیں ہو سکتا، آپ کے اندر طاقت اتنی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے اندر کتنی طاقت ہے۔ آپ کو اپنی طاقت کا ہی پتہ چل جائے نا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں انشاءاللہ۔ اچھا، جن نے کہا کہ میں اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، میں نے بڑی کوشش کی، 3 ماہ لگ گئے مجھے اس کے اندر داخل ہونے میں، کیونکہ میں اس کو ڈرانے کے لیے کوئی شرارت کرتا تھا، اگنور کر دیتی تھی، میں پھر طاقت اکٹھی کر کے اس پر حملہ کرتا تھا، یہ اگنور کر دیتے تھے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس کو کنٹرول کروں، میں اس کو اپنے اس میں لوں کہ یہ اس کے اندر داخل ہو سکوں، لیکن جن تب داخل ہوگا، ایک دروازہ اس کا ہے کہ آپ کو خوفزدہ کرے گا۔ خوفزدہ کیسے ہوں گے؟ کبھی لائٹ بند ہوگی، نوک کرنے کی آواز آئی، کوئی چیز ہل گئی، کوئی چیز اپنی جگہ سے گم ہو گئی، آپ خوفزدہ ہوئے، ہارٹ بیٹ تیز ہوئی، سانس پھول گیا اور ہاتھ پاؤں کانپنے لگ گئے، جن کو رستہ مل گیا اور آپ کے اندر داخل ہو گئے۔ آپ اگر خوف کو کنٹرول کر لیں، ایک رستہ بند۔ اب خوف کس طرح سے پیدا کرتا ہے؟ وہ ڈراتا ہے آپ کو۔ وہ ایک خوف کی بھی 2-3 قسمیں ہیں۔ ایک خوف ہوتا ہے نیچرل، وہ ہر ایک کو آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ خوف مطلب اچانک کوئی مسئلہ بنا تو ڈر گیا، وہ ایک انسانی فطرت ہے، انسان میں کیفیت آ سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، خوفزدہ ہوا، کوئی مسئلہ نہیں، مینیج کریں گے۔ لیکن ایک کیفیت ہے اس خوف کو اپنے اوپر سوار کر کے، اس کو اپنے اوپر سوار کرنا اور پھر اس کے بعد مطلب اس کی وجہ سے جو مسائل بنتے ہیں ان کو کرنا۔ تو خوف کو اپنے اوپر سوار نہیں ہم نے کرنا انشاءاللہ، خوف کو اس کی نارمل کنڈیشن میں رہنے دینا ہے کہ خوف آتا ہے، اس کو اپنے اوپر اگر سوار کر لیں گے تو پھر مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے، وہ جن ہمارے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک رستہ ہم نے بند کر دیا کہ کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی کنڈیشن بن رہی ہے، میں بیٹھا ہوں جی، مجھے فرق نہیں پڑ رہا، مجھے جن کو یاد ڈرا رہا ہے، کچھ بھی کنڈیشن بن رہی ہے، میں نے اپنے اوپر خوف کو طاری نہیں ہونے دیا۔ رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ جن کا داخل ہونے کا ایک رستہ بند ہو گیا۔ اب جو خوف زدہ ہونے کے بعد والی حاضری کی کیفیت ہے وہ کنڈیشن کور ہوگی۔ اب دوسری چیز ہے وسوسہ، جو میں نے بات کی کہ نارمل مریض بیٹھا ہوا ہے، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں جی، میں فلاں جن ہوں، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، نارمل بات کر رہا ہے۔ اب یہ جو حاضری ہوتی ہے یہ عموماً جنات انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں، اس کے دماغ کو کنٹرول کرتے ہیں، اور یہ وسوسے کے ذریعے ہوتی ہے۔ اور وسوسہ اگر میں یہ بات کہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی، کیونکہ اگر اس کو تفسیر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، میں تفسیر کا اسٹوڈنٹ ہوں، میری جو ہے ریسرچ تفسیر میں بھی رہتی ہے۔ تفسیر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، سورہ فلق اور ناس کس چیز کے لیے نازل ہوئی؟ جادو کے علاج کے لیے نازل ہوئی، لیکن سورہ ناس میں تو جادو ہے ہی نہیں، کچھ بھی جادو کے بارے میں نہیں ہے۔ سورہ فلق میں تو چلو پناہ مانگی گئی ہے، سورہ ناس میں کچھ بھی جادو کے بارے میں نہیں، تو پھر کیا ہے؟ اور پھر اس کو ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں۔ سورہ فلق ہے، جو تفسیر کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو نا، اس کے بعد کوئی بہت اہم بات بتائی جاتی ہے، کوئی بہت اہم چیز سے روکا جاتا ہے یا حکم دیا جاتا ہے، کوئی بہت اہم ٹاپک سمجھایا جاتا ہے۔ اب سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہوئی، ایک تعریف بیان ہوئی، 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی۔ اللہ جو کچھ تو نے پیدا کیا، اللہ رات کے شر سے، اللہ جو گرے لگاتے ہیں ان کے شر سے، اللہ جو جادو کی گرے لگاتے ہیں نا، ان شر النفاثات فی العقد، اللہ ان کی گروں سے، ان کے جادو سے اور حاسدین کے حسد سے۔ ایک بار اللہ کی تعریف بیان ہوئی، 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی۔ سورہ ناس میں ایسا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 3 بار تعریف بیان ہوئی، ایک چیز سے پناہ مانگی گئی، 3 بار اللہ کی تعریف بیان ہوئی؟ اس مسئلہ کی اہمیت کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کس چیز سے پناہ مانگی گئی؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جنوں میں بھی وسوسہ ڈالنے والے ہیں، انسانوں میں بھی وسوسہ ڈالنے والے ہیں۔ اللہ جو جنوں میں وسوسہ ڈالنے والے ہیں ان کے شر سے مجھے بچا۔ تو سورہ فلق ناس جادو کے علاج کے لیے نازل ہوئی۔ پتہ چلا جادو کی وجہ سے
جن کی وجہ سے ایک وسوسوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, اوور تھنکنگ کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے, نیگیٹو تھاٹس کا جو ہے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اب وہ کنڈیشن جو ہے وہ ریپیٹڈلی چلتی رہتی ہے اور وہ ایک ہمارے اندر ایک لہر پیدا کرتی ہے. میں حاضری کی طرف آ رہا ہوں جو اس طریقے سے حاضری ہوتی ہے, جو وسوسوں کے ذریعے سے حاضری ہوتی ہے. اب ہوتا کیا ہے, اب شیطان جو حاضری کے مریض ہیں نا وہ اس کیفیت کو بخوبی سمجھتے ہوں گے. ہوتا یہ ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, ایک کیفیت بنتی ہے, یہ کر دو, یہ کہہ دو, یہ کر دو, یہ کہہ دو. یہ انسان کو ایک اس کی کنڈیشن میں ایک تھاٹس آنے لگ جاتا ہے. اور پھر وہ پہلے تو چونکہ انسان کا وسوسہ انسان کے کنٹرول میں ہوتا ہے, انیشیل سٹیج پہ تو وہ بڑا جو ہے وہ آسانی سے اس کو کور کر لیتا ہے, لیکن وہ جب ایک پراپر شیطان اس پر کنٹرول کرتا ہے اور وسوسے کے ذریعے اس کو کنٹرول کر لیتا ہے, مینیج کر لیتا ہے, اس کو اپنے کنٹرول میں لے آتا ہے نا, پھر وہ وسوسہ تیز ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور وسوسے کی وہ 4 سٹیجز ہوتی ہیں. پہلی وہم کی طرح ہمیں 100 طرح کے وسوسے آتے ہیں, 100 طرح کے وہم آتے ہیں, 100 طرح کے خیالات آتے ہیں اور ہم اس کو اگنور کرتے ہیں. وہ وہم کی سٹیج پہ تھا اور ہم نے اس کو اگنور کر کے ختم کر دیا. دوسرے نمبر پہ ایک مضبوط خیال کی صورت اختیار کر جاتا ہے. وسوسہ وہ جو وہم کا تھا کہ یہ کر دو, یہ کہہ دو, یہ ہونے لگا ہے, تمہیں ایسے ہونے لگا ہے, تمہیں ایسے ہونے لگا ہے, یہ کیفیت بن رہی ہے. جو اس چیز کے مریض ہیں نا وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد پھر جب بندہ اس کیفیت میں جاتا ہے وہ دوسرا سٹیپ ہوتا ہے, ایک مضبوط خیال بن جاتا ہے کہ فار ایگزامپل میرے پاس گلاس ہے, اس میں اب جن مجھے فورس کر رہا ہے کہ اس کو مجھے وسوسہ ڈال رہا ہے اس کو توڑ دو. اب مجھے ایک بار وسوسہ آیا, 2 بار آیا, 3 بار آیا, وہ بار بار مجھے ریپیٹ ہو رہا ہے. پہلے وہ وہم تھا, میں نے وہم سمجھ کے اگنور کر دیا, میں کرنے میں کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ہے, ادروائز وہ میرا ایک مضبوط خیال بن جائے گا اور وہ میرے دماغ کو کنٹرول کرنا شروع کر دے گا. پھر کیا ہوگا, تیسرا سٹیپ قصد ارادہ کہ مجھے شیطان اتنا وہ وسوسہ ڈال رہا ہے, اتنا وہ وسوسہ ریپیٹ ہو رہا ہے میرے ساتھ کہ میرا مائنڈ جو ہے وہ اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ میرا جو ہے وہ مائنڈ اس چیز کے لیے تیار ہو جاتا ہے, میرے مائنڈ میں قصد اور ارادہ بن جاتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اب اس کنڈیشن میں جنات انسان کے جسم کو کنٹرول سنبھال لیتے ہیں. اس کنڈیشن پہ آ کے, اس سطح پہ آ کے جن انسان کو کنٹرول کر لیتے ہیں. اور اگلا سٹیپ آخری رہ جاتا ہے, وہ ہوتا ہے عمل کا, کہ پہلے وہم تھا, پھر خیال بنا, پھر قصد ارادہ بنا اور پھر عمل کروا دیا. میں نے یہ گلاس کو اس کیفیت میں آ کے توڑ دیا اور میں نے جو مجھے پیچھے سے فیڈ کیا جا رہا ہے وہ میں نے بولنا شروع کر دیا, جو شیطان میرے اوپر محنت کر رہا ہے, مجھے وسوسہ ڈال رہا ہے. اچھا جی, اب یہ ہے وسوسے کے ذریعے سے حاضری, جس میں مریض نارمل تو ہوتا ہے, بات تو نارمل کر رہا ہوتا ہے, نارمل طریقے سے کر رہا ہوتا ہے, اس کی باڈی میں کچھ الگ سے چینج نہیں نظر آ رہا ہوتا, لیکن اس کے اندر جن کا کنٹرول ہوتا ہے. اور اس کا سمپل طریقہ ہے, یہ ہم نے وسوسوں کو جب پہلی سٹیج پہ ہوگا, جب پہلی اس کی کنڈیشن بن رہی ہوگی, فار ایگزامپل میں مریض ہوں, میرے ساتھ یہ کیفیت بن رہی ہے اور مجھے پتا ہے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے, اب میں اگر کوشش کروں گا تو میں وہاں پر کنٹرول کر سکتا ہوں, کیونکہ میرے اندر اللہ نے جو مجھے انسان ہونے کی طاقت دی ہے وہ زیادہ ہے, میرے اندر جو پوزیٹیوٹی ہے, جو ول پاور ہے, جو روحانی قوت ہے وہ زیادہ ہے, تب میں اس کنڈیشن کو کنٹرول کر سکتا ہوں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ میں اس کنڈیشن کو کنٹرول نہیں کرتا, اور میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس کنڈیشن کو جو ہے وہ ہونے دیتا ہوں, اور وہ اس سٹیج پر آ جاتی ہے کہ وہ مجھے کنٹرول کر لیتی ہے. اور جب قصد ارادہ عمل کی کنڈیشن پر جو آتا ہے نا جنات کا, وہ جنات انسان کو اس سٹیج پر لے آتے ہیں, پھر انسان کی فورس بھی کم ہو جاتی ہے, پھر انسان چاہ کے بھی اس کیفیت سے کنٹرول نہیں کر پاتا. اور اس طرح کے مریضوں کی جو حاضری ہوتی ہے, اس میں یہ صرف ان کا کنٹرول جاتا ہے اور ان کو پتا چل رہا ہوتا ہے کہ ارد گرد کیا چل رہا ہے, ان کو پتا چل رہا ہوتا ہے کہ میرے ارد گرد کون بیٹھا ہے, کیا کہہ رہا ہے, کیا کہا تھا, لیکن ان کو یعنی اپنے آپ پر, اپنی زبان پر, اپنی چیزوں پر کنٹرول نہیں ہوتا. تو یہ ایک کیفیت ہوتی ہے. اس میں کیا کرنا ہوتا ہے, اس میں ہم نے اپنے وسوسے پر کنٹرول. تیسری کیفیت ہے جنون کی. جنون کی کنڈیشن میں مریض میں ایک جنون کی کیفیت ہوتی ہے, اور یہ سب سے خطرناک اس وجہ سے ہے کیونکہ اس میں نا مریض کو فائٹ کرنے کا ٹائم نہیں ملتا. یہ یعنی سیکنڈز میں ہوتی ہے, یعنی جن ادھر سے حملہ کرتا ہے اور ایک کیفیت بنتی ہے اور فوری وہ
انسان ریئیکٹ کر جاتا ہے. اب پہلی دو کنڈیشنز کو تو ہم آرام سے کنٹرول کر سکتے ہیں, تیسری کے ساتھ ہمیں فائٹ کرنا ذرا مشکل لگتا ہے, کیونکہ وہ ہوتا ہے, وہ رستہ ہے غصہ دلانا. انسان کو جن داخل ہونے کے لیے کیا کرتا ہے, بہت زیادہ غصہ دلا دیتا ہے. اب غصہ دلاتا ہے, انسان آپے سے باہر ہوتا ہے, جن آرام سے اس کو کنٹرول کر لیتا ہے, جن آرام سے اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اب یہ میں جب حدیث پڑھتا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہادر وہ ہے, وہ نہیں جو میدان میں لڑتا ہے, وہ ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ہے. میں نے بڑا غور کیا اس میں کیا حکمت ہے. مجھے حکمت سمجھ آئی, مجھے حکمت اس کی سمجھ آئی کہ جب میں نے اس پر کام کیا کہ جب آپ کو فل غصہ آ رہا ہے, شیطان پورا زور لگا رہا ہے کہ اس بندے کو میں ٹریپ کر لوں, اور غصہ دلا کے کیا کر رہا ہے کہ وہ غصہ دلانے کے بعد اس کو یعنی ایک ایسی کنڈیشن میں لے جاتا ہے جس سے انسان جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور وہ کوئی کام کر جاتا ہے. اور غصے کے ذریعے سے جنات انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے. یہ تین رستے ہیں, خوف ہے, وسوسہ ہے اور غصہ ہے. آپ ان تین چیزوں کو کنٹرول کر لیں, جا کے جن کو چیلنج دے دیں میرے اندر داخل ہو کے دکھا. یہ انسانی پاور ہے. یہ تین رستے ہیں اس کے پاس داخل ہونے کے. آپ ان کو کور کر لیں جیسے میں نے سمجھایا ہے. ایک ایک پوائنٹ پہ آگے, ابھی وقت کم ہونے کی وجہ سے میں مختصر کر رہا ہوں چیزوں کو, لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تین کیفیات کو آپ نے کیسے کنٹرول کرنا ہے. وسوسے کو اگنور کرنا ہے, خوف کو توکل کے ساتھ ختم کرنا ہے, اور غصے کو اعوذ باللہ پڑھ کے. جب انسان کو کوشش کرنی ہے کہ جب غصہ آ رہا ہو, انسان اگر کوشش کرے کہ مجھے جب غصہ آئے گا میں نے مسکرانا ہے, یہ سوچ لے. جب یہ سوچ لے گا نا تو اس کے اندر وہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے, شیطان کے اس حملے سے بچ جائے گا. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور پانی پیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیے, تو یہ جنات کے اس حملے کو بھی مینیج کر سکتا ہے. اب تین کنڈیشنز کنٹرول کر سکتے ہیں آپ انشاءاللہ. آپ لوگ ان چیزوں کو کنٹرول کریں گے نا انشاءاللہ, یہ تین کیفیات کو کنٹرول کر لیں. انسان کے اندر اتنی طاقت ہے اگر وہ اپنے آپ پر کام کرے. اب جنوں کو جا کے چیلنج دے دیں, بیٹھا ہوں میرے اندر داخل ہو کے دکھاؤ. کوئی کہتا ہے میرے پاس جن رکھے ہوئے اس کو میرے اندر داخل کرے, نہیں ہو سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب آپ نے وہ رستہ ہی بند کر دیا انشاءاللہ تو جن آپ کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکے گا. کیوں؟ اس کے بعد رستہ یہی ہے, انسان کو کنٹرول کرنے کا رستہ یہی ہے. خوفزدہ کرے گا, وسوسوں کا شکار کرے گا, غصہ دلائے گا, چوتھا کوئی رستہ ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد جو ہمارے پاس باڑ ہے نا وہ پڑھائی کی ہے. آپ اتنا بھی کر لیں, اتنا ہی طرف کر لیں گے تو آپ کو مسئلہ نہیں بن سکتا انشاءاللہ. آپ محفوظ ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے, آپ کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکے گی. تو یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کریں. آپ کو اپنے اندر سے شر ختم ہوتا خود نظر آئے گا. کوئی جن آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا. آپ جہاں جا کر جس کو چاہے چیلنج کر لیں. پڑھائی کی ہو, اس کے ساتھ اگر انسان نے پڑھائی بھی کی ہو, کیونکہ پڑھائی جو ہے وہ اس چیز سے نکلنے میں مدد دیتی ہے, خوف ختم کرنے میں مدد دیتی ہے, وسوسوں کو جو ہے وہ ہرانے میں مدد دیتی ہے, غصے کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے. پڑھائی اس لحاظ سے بھی ہے. تو آپ نے انشاءاللہ ان چیزوں پر کام کرنا ہے اور اپنے آپ پر کام کرنا ہے. یہ اللہ نے انسان کو طاقت دی, جو میں نے سب سے جس بات سے ہم نے ٹاپک کو شروع کیا تھا کہ اس چیز پر آ جائیں. انسان کو جو اللہ نے طاقت دی ہے, آپ جنوں کو جہاں سے کوئی بھی جن آ جائے, کتنا بڑا ہے, کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے, اپنے آپ پر کام کر لیں, اپنے آپ کو مضبوط کر لیں. کچھ بھی ہو جائے کچھ نہیں کر سکتا کوئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو طاقت دی ہے اس کو سمجھ لیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو چلائیں. انشاءاللہ یہ جادو جن اور یہ ساری چیزیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اپنے آپ پر کام کرے. اللہ نے جو آپ کو انسان ہونے کی طاقت دی ہے, اللہ نے بتایا ہے کہ میں نے تمہیں زیادہ اشرف المخلوقات بنایا, زیادہ طاقت دے کے بھیجا ہے. جنوں کو تم خود طاقت نہ دو, خود ان کی طاقت میں اضافہ نہ کرو, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. سرکشی ہوتا ہوتے آپ اپنے آپ پر کام کریں, اپنے اندر یہ طاقت پیدا کریں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے, اللہ کے فضل سے آپ کو دنوں میں رزلٹ نظر آئے گا انشاءاللہ. آپ کو بتاؤں سب سے پہلا رستہ, جن آپ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک آپ کو خوف زدہ نہیں کرے گا. جو پہلی کنڈیشن ہے, مریض رو رہا ہوتا ہے, ڈر رہا ہوتا ہے, کانپ رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر سے جنات بول رہے ہوتے ہیں. وہ کیسے حاضری کی قسم کیسے ہوتی ہے کہ مریض کے اندر جن جو ہے وہ کیسے داخل ہوتا ہے؟ خوف زدہ کر کے. الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء, شیطان کا کام ہے تمہیں ڈرانا. جب تک آپ ڈریں گے نہیں وہ آپ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اس پر بہت سارے واقعات موجود ہیں. ایک عورت کا کیس میں نے پڑھا کہیں سے کہ وہ عورت پر جب جن داخل ہوا, اس نے کہا مجھے 3 ماہ لگ گئے اس کے اندر داخل ہونے میں. اب دیکھیں آپ کے اندر جن داخل نہیں ہو سکتا, آپ کے اندر طاقت اتنی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے اندر کتنی طاقت ہے.
آپ کو اپنی طاقت کا ہی پتہ چل جائے نا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں انشاءاللہ۔ اچھا، جن نے کہا کہ میں اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، میں نے بڑی کوشش کی، 3 ماہ لگ گئے مجھے اس کے اندر داخل ہونے میں، کیونکہ میں اس کو ڈرانے کے لیے کوئی شرارت کرتا تھا، اگنور کر دیتی تھی، میں پھر طاقت اکٹھی کر کے اس پر حملہ کرتا تھا، یہ اگنور کر دیتی تھی۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس کو کنٹرول کروں، میں اس کو اپنے اس میں لوں کہ یہ اس کے اندر داخل ہو سکوں، لیکن جن تب داخل ہوگا، ایک دروازہ اس کا ہے کہ آپ کو خوفزدہ کرے گا۔ خوفزدہ کیسے ہوں گے؟ کبھی لائٹ بند ہوگی، نوک کرنے کی آواز آئی، کوئی چیز ہل گئی، کوئی چیز اپنی جگہ سے گم ہو گئی، آپ خوفزدہ ہوئے، ہارٹ بیٹ تیز ہوئی، سانس پھول گیا اور ہاتھ پاؤں کانپنے لگ گئے، جن کو رستہ مل گیا اور آپ کے اندر داخل ہو گئے۔ آپ اگر خوف کو کنٹرول کر لیں، ایک رستہ بند۔ اب خوف کس طرح سے پیدا کرتا ہے؟ وہ ڈراتا ہے آپ کو۔ وہ ایک خوف کی بھی 2-3 قسمیں ہیں۔ ایک خوف ہوتا ہے نیچرل، وہ ہر ایک کو آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ خوف مطلب اچانک کوئی مسئلہ بنا تو ڈر گیا، وہ ایک انسانی فطرت ہے، انسان میں کیفیت آ سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، خوفزدہ ہوا، کوئی مسئلہ نہیں، مینیج کریں گے۔ لیکن ایک کیفیت ہے اس خوف کو اپنے اوپر سوار کر کے، اس کو اپنے اوپر سوار کرنا، اور پھر اس کے بعد مطلب اس کی وجہ سے جو مسائل بنتے ہیں ان کو کرنا۔ تو خوف کو اپنے اوپر سوار نہیں ہم نے کرنا انشاءاللہ۔ خوف کو اس کی نارمل کنڈیشن میں رہنے دینا ہے کہ خوف آتا ہے، اس کو اپنے اوپر اگر سوار کر لیں گے تو پھر مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے، وہ جن ہمارے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک رستہ ہم نے بند کر دیا کہ کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی کنڈیشن بن رہی ہے، میں بیٹھا ہوں جی، مجھے فرق نہیں پڑ رہا، مجھے جن کو آ کر ڈرا رہا ہے، کچھ بھی کنڈیشن بن رہی ہے، میں نے اپنے اوپر خوف کو طاری نہیں ہونے دیا۔ رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ جن کا داخل ہونے کا ایک رستہ بند ہو گیا۔ اب جو خوف زدہ ہونے کے بعد والی حاضری کی کیفیت ہے وہ کنڈیشن کور ہوگی۔ اب دوسری چیز ہے وسوسہ، جو میں نے بات کی کہ نارمل مریض بیٹھا ہوا ہے، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں جی، میں فلاں جن ہوں، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، نارمل بات کر رہا ہے۔ اب یہ جو حاضری ہوتی ہے یہ عموماً جنات انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں، اس کے دماغ کو کنٹرول کرتے ہیں، اور یہ وسوسے کے ذریعے ہوتی ہے۔ اور وسوسہ اگر میں یہ بات کہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی، کیونکہ اگر اس کو تفسیر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، میں تفسیر کا اسٹوڈنٹ ہوں، میری جو ہے ریسرچ تفسیر میں بھی رہتی ہے۔ تفسیر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، سورہ فلق اور ناس کس چیز کے لیے نازل ہوئی؟ جادو کے علاج کے لیے نازل ہوئی، لیکن سورہ ناس میں تو جادو ہے ہی نہیں، کچھ بھی جادو کے بارے میں نہیں ہے۔ سورہ فلق میں تو چلو پناہ مانگی گئی ہے، سورہ ناس میں کچھ بھی جادو کے بارے میں نہیں، تو پھر کیا ہے؟ اور پھر اس کو ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں۔ سورہ فلق ہے، جو تفسیر کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو نا، اس کے بعد کوئی بہت اہم بات بتائی جاتی ہے، کوئی بہت اہم چیز سے روکا جاتا ہے یا حکم دیا جاتا ہے، کوئی بہت اہم ٹاپک سمجھایا جاتا ہے۔ اب سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہوئی، ایک تعریف بیان ہوئی، 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی۔ اللہ جو کچھ تو نے پیدا کیا، اللہ رات کے شر سے، اللہ جو گرے لگاتے ہیں ان کے شر سے، اللہ جو جادو کے گرے لگاتے ہیں نا، من شر النفاثات فی العقد، اللہ ان کی گروں سے، ان کے جادو سے اور حاسدین کے حسد سے۔ ایک بار اللہ کی تعریف بیان ہوئی، 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی۔ سورہ ناس میں ایسا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 3 بار تعریف بیان ہوئی، ایک چیز سے پناہ مانگی گئی، 3 بار اللہ کی تعریف بیان ہوئی؟ اس مسئلہ کی اہمیت کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کس چیز سے پناہ مانگی گئی؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جنوں میں بھی وسوسہ ڈالنے والے ہیں، انسانوں میں بھی وسوسہ ڈالنے والے ہیں۔ اللہ جو جنوں میں وسوسہ ڈالنے والے ہیں ان کے شر سے مجھے بچا۔ تو سورہ فلق ناس جادو کے علاج کے لیے نازل ہوئی۔ پتہ چلا جادو کی وجہ سے، جن کی وجہ سے ایک وسوسوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اوور تھنکنگ کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، نیگیٹو تھاٹس کا جو ہے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ کنڈیشن جو ہے وہ ریپیٹڈلی چلتی رہتی ہے اور وہ ایک ہمارے اندر ایک لہر پیدا کرتی ہے۔ میں حاضری کی طرف آ رہا ہوں، جو اس طریقے سے حاضری ہوتی ہے، جو وسوسوں کے ذریعے سے حاضری ہوتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ اب شیطان جو حاضری کے مریض ہیں نا، وہ اس کیفیت کو بخوبی سمجھتے ہوں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، ایک کیفیت بنتی ہے، یہ کر دو، یہ کہہ دو، یہ کر دو، یہ کہہ دو، یہ انسان کو ایک اس کی کنڈیشن میں ایک تھاٹس آنے لگ جاتا ہے، اور پھر وہ پہلے تو
चूंकि इंसान का वसवसा इंसान के कंट्रोल में होता है, इनिशियल स्टेज पे तो वो बड़ा जो है वो आसानी से उसको कवर कर लेता है, लेकिन वो जब एक प्रॉपर शैतान उस पर कंट्रोल करता है और वसवसे के जरिए उसको कंट्रोल कर लेता है, मैनेज कर लेता है, उसको अपने कंट्रोल में ले आता है ना, फिर वो वसवसा तेज होना शुरू हो जाता है। और वसवसे की वो 4 स्टेजेस होती हैं। पहली वहम की तरह हमें 100 तरह के वसवसे आते हैं, 100 तरह के वहम आते हैं, 100 तरह के ख्यालात आते हैं और हम उसको इग्नोर करते हैं। वो वहम की स्टेज पे था और हमने उसको इग्नोर करके खत्म कर दिया। दूसरे नंबर पे एक मजबूत ख्याल की सूरत इख्तियार कर जाता है। वसवसा वो जो वहम का था कि ये कर दो, ये कह दो, ये होने लगा है, तुम्हें ऐसे होने लगा है, तुम्हें ऐसे होने लगा है, ये कैफियत बन रही है। जो इस चीज के मरीज है ना वो इस चीज को समझते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर जब बंदा उस कैफियत में जाता है, वो दूसरा स्टेप होता है, एक मजबूत ख्याल बन जाता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास गिलास है, इसमें अब जिन मुझे फोर्स कर रहा है कि इसको मुझे वसवसा डाल रहा है, इसको तोड़ दो। अब मुझे एक बार वसवसा आया, 2 बार आया, 3 बार आया, वो बार बार मुझे रिपीट हो रहा है। पहले वो वहम था, मैंने वहम समझ के इग्नोर कर दिया, मैं करने में कामयाब हो गया तो ठीक है, अदरवाइज वो मेरा एक मजबूत ख्याल बन जाएगा और वो मेरे दिमाग को कंट्रोल करना शुरू कर देगा। फिर क्या होगा? तीसरा स्टेप, कसद इरादा कि मुझे शैतान इतना वो वसवसा डाल रहा है, इतना वो वसवसा रिपीट हो रहा है मेरे साथ कि मेरा माइंड जो है वो इतनी तेजी से होता है कि मेरा जो है वो माइंड इस चीज के लिए तैयार हो जाता है, मेरे माइंड में कसद और इरादा बन जाता है कि मैंने ये काम करना है। अब इस कंडीशन में जिन्नात इंसान के जिस्म को कंट्रोल संभाल लेते हैं। इस कंडीशन पे आके, इस सतह पे आके जिन इंसान को कंट्रोल कर लेते हैं। और अगला स्टेप आखिरी रह जाता है, वो होता है अमल का, कि पहले वहम था, फिर ख्याल बना, फिर कसद बना, कसद इरादा बना और फिर अमल करवा दिया। मैंने ये गिलास को उस कैफियत में आके तोड़ दिया और मैंने जो मुझे पीछे से फीड किया जा रहा है वो मैंने बोलना शुरू कर दिया, जो शैतान मेरे ऊपर मेहनत कर रहा है, मुझे वसवसा डाल रहा है। अच्छा जी, अब ये है वसवसे के जरिए से हाजिरी, जिसमें मरीज नॉर्मल तो होता है, बात तो नॉर्मल कर रहा होता है, नॉर्मल तरीके से कर रहा होता है, उसकी बॉडी में कुछ अलग से चेंज नहीं नजर आ रहा होता, लेकिन उसके अंदर जिन का कंट्रोल होता है। और इसका सिंपल तरीका है, ये हमने वसवसों को जब पहली स्टेज पे होगा, जब पहली उसकी कंडीशन बन रही होगी, फॉर एग्जांपल मैं मरीज हूं, मेरे साथ ये कैफियत बन रही है और मुझे पता है मेरी तबीयत खराब हो रही है, अब मैं अगर कोशिश करूंगा तो मैं वहां पर कंट्रोल कर सकता हूं, क्योंकि मेरे अंदर अल्लाह ने जो मुझे इंसान होने की ताकत दी है वो ज्यादा है, मेरे अंदर जो पॉजिटिविटी है, जो विल पावर है, जो रूहानी कुव्वत है वो ज्यादा है, तब मैं उस कंडीशन को कंट्रोल कर सकता हूं। लेकिन क्या होता है कि मैं उस कंडीशन को कंट्रोल नहीं करता और मैं क्या करता हूं कि मैं उस कंडीशन को जो है वो होने देता हूं और वो इस स्टेज पर आ जाती है कि वो मुझे कंट्रोल कर लेती है। और जब कसद इरादा अमल की कंडीशन पर जो आता है ना जिन्नात का, वो जिन्नात इंसान को इस स्टेज पर ले आते हैं, फिर इंसान की फोर्स भी कम हो जाती है, फिर इंसान चाह के भी उस कैफियत से कंट्रोल नहीं कर पाता। और इस तरह के मरीजों की जो हाजिरी होती है, इसमें ये सिर्फ इनका कंट्रोल जाता है और इनको पता चल रहा होता है कि इर्द गिर्द क्या चल रहा है, इनको पता चल रहा होता है कि मेरे इर्द गिर्द कौन बैठा है, क्या कह रहा है, क्या कहा था, लेकिन उनको यानी अपने आप पर, अपनी जुबान पर, अपनी चीजों पर कंट्रोल नहीं होता। तो ये एक कैफियत होती है। इसमें क्या करना होता है, इसमें हमने अपने वसवसे पर कंट्रोल। तीसरी कैफियत है जुनून की। जुनून की कंडीशन में मरीज में एक जुनून की कैफियत होती है और ये सबसे खतरनाक इस वजह से है क्योंकि इसमें ना मरीज को फाइट करने का टाइम नहीं मिलता, ये यानी सेकंड्स में होती है, यानी जिन इधर से हमला करता है और एक कैफियत बनती है और फौरी वो इंसान रिएक्ट कर जाता है। अब पहली 2 कंडीशंस को तो हम आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, तीसरी के साथ हमें फाइट करना जरा मुश्किल लगता है क्योंकि वो होता है, वो रास्ता है गुस्सा दिलाना। इंसान को जिन दाखिल होने के लिए क्या करता है, बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देता है। अब गुस्सा दिलाता है, इंसान आपे से बाहर होता है, जिन आराम से उसको कंट्रोल कर लेता है, जिन आराम से उसके अंदर दाखिल हो जाता है। अब ये मैं जब हदीस पढ़ता हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहादुर वो है, वो नहीं जो मैदान में लड़ता है, वो है जो अपने गुस्से पर कंट्रोल करता है। मैंने बड़ा गौर किया इसमें क्या हिकमत है, मुझे हिकमत समझ आई, मुझे हिकमत इसकी समझ आई कि जब मैंने इस पर काम किया कि जब आपको फुल गुस्सा आ रहा है, शैतान पूरा जोर लगा रहा है कि इस बंदे को मैं ट्रैप कर लूं,
اور غصہ دلا کے کیا کر رہا ہے کہ وہ غصہ دلانے کے بعد اس کو یعنی ایک ایسی کنڈیشن میں لے جاتا ہے جس سے انسان جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور وہ کوئی کام کر جاتا ہے. اور غصے کے ذریعے سے جنات انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے. یہ 3 رستے ہیں، خوف ہے، وسوسہ ہے اور غصہ ہے. آپ ان 3 چیزوں کو کنٹرول کر لیں، جا کے جن کو چیلنج دے دیں میرے اندر داخل ہو کے دکھا. یہ انسانی پاور ہے. یہ 3 رستے ہیں اس کے پاس داخل ہونے کے. آپ ان کو کور کر لیں جیسے میں نے سمجھایا ہے. ایک پوائنٹ پہ آ گیا. ابھی وقت کم ہونے کی وجہ سے میں مختصر کر رہا ہوں چیزوں کو، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ 3 کیفیات کو آپ نے کیسے کنٹرول کرنا ہے. وسوسے کو اگنور کرنا ہے، خوف کو توکل کے ساتھ ختم کرنا ہے، اور غصے کو اعوذ باللہ پڑھ کے. جب انسان کو کوشش کرنی ہے کہ جب غصہ آ رہا ہو، انسان اگر کوشش کرے کہ مجھے جب غصہ آئے گا میں نے مسکرانا ہے، یہ سوچ لے. جب یہ سوچ لے گا نا تو اس کے اندر وہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. شیطان کے اس حملے سے بچ جائے گا. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور پانی پیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پیے تو یہ جنات کے اس حملے کو بھی مینیج کر سکتا ہے. اب 3 کنڈیشنز کنٹرول کر سکتے ہیں آپ انشاءاللہ. آپ لوگ ان چیزوں کو کنٹرول کریں گے نا انشاءاللہ. یہ 3 کیفیات کو کنٹرول کر لیں. انسان کے اندر اتنی طاقت ہے اگر وہ اپنے آپ پر کام کرے. اب جنوں کو جا کے چیلنج دے دیں بیٹھا ہوں میرے اندر داخل ہو کے دکھاؤ. کوئی کہتا ہے میرے پاس جن رکھے ہوئے ہیں اس کو میرے اندر داخل کرے، نہیں ہو سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب آپ نے وہ رستہ ہی بند کر دیا انشاءاللہ تو جن آپ کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکے گا. کیوں؟ اس کے بعد رستہ ہی یہی ہے. انسان کو کنٹرول کرنے کا رستہ ہی یہی ہے. خوفزدہ کرے گا، وسوسوں کا شکار کرے گا، غصہ دلائے گا. چوتھا کوئی رستہ ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد جو ہمارے پاس باڑ ہے نا وہ پڑھائی کی ہے. آپ اتنا بھی کر لیں، اتنا ہی طرف کر لیں گے تو آپ کو مسئلہ نہیں بن سکتا انشاءاللہ. آپ محفوظ ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے. آپ کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکے گی. تو یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کریں. آپ کو اپنے اندر سے شر ختم ہوتا خود نظر آئے گا. کوئی جن آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا. آپ جہاں جا کر جس کو چاہے چیلنج کر لیں. پڑھائی کی ہو، اس کے ساتھ اگر انسان نے پڑھائی بھی کی ہو، کیونکہ پڑھائی جو ہے وہ اس چیز سے نکلنے میں مدد دیتی ہے، خوف ختم کرنے میں مدد دیتی ہے، وسوسوں کو جو ہے وہ ہرانے میں مدد دیتی ہے، غصے کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے. پڑھائی اس لحاظ سے بھی ہے. تو آپ نے انشاءاللہ ان چیزوں پر کام کرنا ہے اور اپنے آپ پر کام کرنا ہے. یہ اللہ نے انسان کو طاقت دی. جو میں نے سب سے جس بات سے ہم نے ٹاپک کو شروع کیا تھا کہ اس چیز پر آ جائیں. انسان کو جو اللہ نے طاقت دی ہے، آپ جنوں کو جہاں سے کوئی بھی جن آ جائے، کتنا بڑا ہے، کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ پر کام کر لیں، اپنے آپ کو مضبوط کر لیں. کچھ بھی ہو جائے کچھ نہیں کر سکتا کوئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو طاقت دی ہے اس کو سمجھ لیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو چلائیں. انشاءاللہ یہ جادو جن اور یہ ساری چیزیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اپنے آپ پر کام کرے. اللہ نے جو آپ کو انسان ہونے کی طاقت دی ہے، اللہ نے بتایا ہے کہ میں نے تمہیں زیادہ اشرف المخلوقات بنایا، زیادہ طاقت دے کے بھیجا ہے. جنوں کو تم خود طاقت نہ دو، خود ان کی طاقت میں اضافہ نہ کرو، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. سرکشی ہوتا بولتے ہیں. آپ اپنے آپ پر کام کریں، اپنے اندر یہ طاقت پیدا کریں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے آپ کو دنوں میں رزلٹ نظر آئے گا انشاءاللہ. آپ کو بتاؤں سب سے پہلا رستہ، جن آپ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک آپ کو خوفزدہ نہیں کرے گا. جو پہلی کنڈیشن ہے، مریض رو رہا ہوتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے، کانپ رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر سے جنات بول رہے ہوتے ہیں. وہ کیسے حاضری کی قسم کیسے ہوتی ہے کہ مریض کے اندر جن جو ہے وہ کیسے داخل ہوتا ہے؟ خوفزدہ کر کے. الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء. شیطان کا کام ہے تمہیں ڈرانا. جب تک آپ ڈریں گے نہیں وہ آپ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اس پر بہت سارے واقعات موجود ہیں. ایک عورت کا کیس میں نے پڑھا کہیں سے کہ وہ عورت پر جب جن داخل ہوا، اس نے کہا مجھے 3 ماہ لگ گئے اس کے اندر داخل ہونے میں. اب دیکھیں آپ کے اندر جن داخل نہیں ہو سکتا. آپ کے اندر طاقت اتنی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے اندر کتنی طاقت ہے. آپ کو اپنی طاقت کا ہی پتہ چل جائے نا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں انشاءاللہ. اچھا، جن نے کہا کہ میں اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، میں نے بڑی کوشش کی، 3 ماہ لگ گئے مجھے اس کے اندر داخل ہونے میں، کیونکہ میں اس کو ڈرانے کے لیے کوئی شرارت کرتا تھا، اگنور کر دیتی تھی. میں پھر طاقت اکٹھی کر کے اس پر حملہ کرتا تھا، یہ اگنور کر دیتے تھے. میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس کو کنٹرول کروں، میں اس کو اپنے اس میں لوں کہ یہ اس کے اندر داخل ہو سکوں. لیکن جن تب داخل ہوگا، ایک دروازہ اس کا ہے کہ آپ کو خوفزدہ کرے گا. خوفزدہ کیسے ہوں گے؟ کبھی لائٹ بند ہوگی، نوک کرنے کی آواز آئی، کوئی چیز ہل گئی، کوئی چیز اپنی جگہ سے گم ہو گئی، آپ خوفزدہ ہوئے، ہارٹ بیٹ تیز ہوئی، سانس پھول گیا اور ہاتھ پاؤں کانپنے لگ گئے، جن کو رستہ مل گیا اور آپ کے اندر داخل ہو گئے. آپ اگر خوف کو کنٹرول کر لیں،
ایک رستہ بند. اب خوف کس طرح سے پیدا کرتا ہے؟ وہ ڈراتا ہے آپ کو. وہ ایک خوف کی بھی دو تین قسمیں ہیں. ایک خوف ہوتا ہے نیچرل, وہ ہر ایک کو آتا ہے, مجھے بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. خوف مطلب اچانک کوئی مسئلہ بنا تو ڈر گیا, وہ ایک انسانی فطرت ہے, انسان میں کیفیت آ سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے, خوفزدہ ہوا, کوئی مسئلہ نہیں, مینیج کریں گے. لیکن ایک کیفیت ہے اس خوف کو اپنے اوپر سوار کر کے, اس کو اپنے اوپر سوار کرنا, اور پھر اس کے بعد مطلب اس کی وجہ سے جو مسائل بنتے ہیں ان کو کرنا. تو خوف کو اپنے اوپر سوار نہیں ہم نے کرنا انشاءاللہ. خوف کو اس کی نارمل کنڈیشن میں رہنے دینا ہے کہ خوف آتا ہے, اس کو اپنے اوپر اگر سوار کر لیں گے تو پھر مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے, وہ جن ہمارے اندر داخل ہو سکتا ہے. اچھا, ایک رستہ ہم نے بند کر دیا کہ کچھ بھی ہو جائے, کوئی بھی کنڈیشن بن رہی ہے, میں بیٹھا ہوں جی, مجھے فرق نہیں پڑ رہا, مجھے جن کو آ کر ڈرا رہا ہے, کچھ بھی کنڈیشن بن رہی ہے, میں نے اپنے اوپر خوف کو طاری نہیں ہونے دیا. رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ جن کا داخل ہونے کا ایک رستہ بند ہو گیا. اب جو خوف زدہ ہونے کے بعد والی حاضری کی کیفیت ہے وہ کنڈیشن کور ہوگی. اب دوسری چیز ہے وسوسہ, جو میں نے بات کی کہ نارمل مریض بیٹھا ہوا ہے, میں فلاں جگہ سے آیا ہوں جی, میں فلاں جن ہوں, میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, نارمل بات کر رہا ہے. اب یہ جو حاضری ہوتی ہے یہ عموماً جنات انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں, اس کے دماغ کو کنٹرول کرتے ہیں, اور یہ وسوسے کے ذریعے ہوتی ہے. اور وسوسہ اگر میں یہ بات کہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی, کیونکہ اگر اس کو تفسیر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے, میں تفسیر کا اسٹوڈنٹ ہوں, میری جو ہے ریسرچ تفسیر میں بھی رہتی ہے. تفسیر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے سورہ فلق اور ناس کس چیز کے لیے نازل ہوئی؟ جادو کے علاج کے لیے نازل ہوئی. لیکن سورہ ناس میں تو جادو ہے ہی نہیں, کچھ بھی جادو کے بارے میں نہیں ہے. سورہ فلق میں تو چلو پناہ مانگی گئی ہے, سورہ ناس میں کچھ بھی جادو کے بارے میں نہیں. تو پھر کیا ہے؟ اور پھر اس کو ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں. سورہ فلق ہے, جو تفسیر کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں, جانتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہونا, اس کے بعد کوئی بہت اہم بات بتائی جاتی ہے, کوئی بہت اہم چیز سے روکا جاتا ہے یا حکم دیا جاتا ہے, کوئی بہت اہم ٹاپک سمجھایا جاتا ہے. اب سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہوئی, ایک تعریف بیان ہوئی, 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی. اللہ جو کچھ تو نے پیدا کیا, اللہ رات کے شر سے, اللہ جو گرے لگاتے ہیں ان کے شر سے, اللہ جو جادو کے گرے لگاتے ہیں نا, ان شر النفاثات فی العقد, اللہ ان کی گروں سے, ان کے جادو سے, اور حاسدین کے حسد سے. ایک بار اللہ کی تعریف بیان ہوئی, 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی. سورہ ناس میں ایسا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 3 بار تعریف بیان ہوئی, ایک چیز سے پناہ مانگی گئی, 3 بار اللہ کی تعریف بیان ہوئی. اس مسئلہ کی اہمیت کا آپ کو پتہ چل جائے گا. کس چیز سے پناہ مانگی گئی؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جنوں میں بھی وسوسہ ڈالنے والے ہیں, انسانوں میں بھی وسوسہ ڈالنے والے ہیں. اللہ جو جنوں میں وسوسہ ڈالنے والے ہیں ان کے شر سے مجھے بچا. تو سورہ فلق ناس جادو کے علاج کے لیے نازل ہوئی. پتہ چلا جادو کی وجہ سے, جن کی وجہ سے ایک وسوسوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, اوور تھنکنگ کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے, نیگیٹو تھاٹس کا جو ہے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اب وہ کنڈیشن جو ہے وہ ریپیٹڈلی چلتی رہتی ہے اور وہ ایک ہمارے اندر ایک لہر پیدا کرتی ہے. میں حاضری کی طرف آ رہا ہوں, جو اس طریقے سے حاضری ہوتی ہے, جو وسوسوں کے ذریعے سے حاضری ہوتی ہے. اب ہوتا کیا ہے؟ اب شیطان جو حاضری کے مریض ہیں نا, وہ اس کیفیت کو بخوبی سمجھتے ہوں گے. ہوتا یہ ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, ایک کیفیت بنتی ہے, یہ کر دو, یہ کہہ دو, یہ کر دو, یہ کہہ دو. یہ انسان کو ایک اس کی کنڈیشن میں ایک تھاٹس آنے لگ جاتا ہے. اور پھر وہ پہلے تو چونکہ انسان کا وسوسہ انسان کے کنٹرول میں ہوتا ہے, انیشل سٹیج پہ تو وہ بڑا جو ہے وہ آسانی سے اس کو کور کر لیتا ہے. لیکن وہ جب ایک پراپر شیطان اس پر کنٹرول کرتا ہے اور وسوسے کے ذریعے اس کو کنٹرول کر لیتا ہے, مینیج کر لیتا ہے, اس کو اپنے کنٹرول میں لے آتا ہے نا, پھر وہ وسوسہ تیز ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور وسوسے کی وہ 4 سٹیجز ہوتی ہیں. پہلی وہم کی طرح ہمیں 100 طرح کے وسوسے آتے ہیں, 100 طرح کے وہم آتے ہیں, 100 طرح کے خیالات آتے ہیں, اور ہم اس کو اگنور کرتے ہیں. وہ وہم کی سٹیج پہ تھا اور ہم نے اس کو اگنور کر کے ختم کر دیا. دوسرے نمبر پہ ایک مضبوط خیال کی صورت اختیار کر جاتا ہے. وسوسہ وہ جو وہم کا تھا
کہ یہ کر دو، یہ کہہ دو، یہ ہونے لگا ہے، تمہیں ایسے ہونے لگا ہے، تمہیں ایسے ہونے لگا ہے، یہ کیفیت بن رہی ہے. جو اس چیز کے مریض ہیں نا وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد پھر جب بندہ اس کیفیت میں جاتا ہے، وہ دوسرا سٹیپ ہوتا ہے، ایک مضبوط خیال بن جاتا ہے کہ فار ایگزامپل میرے پاس گلاس ہے، اس میں اب جن مجھے فورس کر رہا ہے کہ اس کو مجھے وسوسہ ڈال رہا ہے، اس کو توڑ دو. اب مجھے ایک بار وسوسہ آیا، 2 بار آیا، 3 بار آیا، وہ بار بار مجھے رپیٹ ہو رہا ہے. پہلے وہ وہم تھا، میں نے وہم سمجھ کے اگنور کر دیا، میں کرنے میں کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ہے، ادروائز وہ میرا ایک مضبوط خیال بن جائے گا اور وہ میرے دماغ کو کنٹرول کرنا شروع کر دے گا. پھر کیا ہوگا؟ تیسرا سٹیپ، قصد ارادہ کہ مجھے شیطان اتنا وہ وسوسہ ڈال رہا ہے، اتنا وہ وسوسہ رپیٹ ہو رہا ہے میرے ساتھ کہ میرا مائنڈ جو ہے وہ اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ میرا جو ہے وہ مائنڈ اس چیز کے لیے تیار ہو جاتا ہے، میرے مائنڈ میں قصد اور ارادہ بن جاتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اب اس کنڈیشن میں جنات انسان کے جسم کو کنٹرول سنبھال لیتے ہیں. اس کنڈیشن پہ آ کے، اس سطح پہ آ کے جن انسان کو کنٹرول کر لیتے ہیں. اور اگلا سٹیپ آخری رہ جاتا ہے، وہ ہوتا ہے عمل کا، کہ پہلے وہم تھا، پھر خیال بنا، پھر قصد بنا، قصد ارادہ بنا، اور پھر عمل کروا دیا. میں نے یہ گلاس کو اس کیفیت میں آ کے توڑ دیا، اور میں نے جو مجھے پیچھے سے فیڈ کیا جا رہا ہے وہ میں نے بولنا شروع کر دیا، جو شیطان میرے اوپر محنت کر رہا ہے، مجھے وسوسہ ڈال رہا ہے. اچھا جی، اب یہ ہے وسوسے کے ذریعے سے حاضری، جس میں مریض نارمل تو ہوتا ہے، بات تو نارمل کر رہا ہوتا ہے، نارمل طریقے سے کر رہا ہوتا ہے، اس کی باڈی میں کچھ الگ سے چینج نہیں نظر آ رہا ہوتا، لیکن اس کے اندر جن کا کنٹرول ہوتا ہے. اور اس کا سمپل طریقہ ہے، یہ ہم نے وسوسوں کو جب پہلی سٹیج پہ ہوگا، جب پہلی اس کی کنڈیشن بن رہی ہوگی، فار ایگزامپل میں مریض ہوں، میرے ساتھ یہ کیفیت بن رہی ہے اور مجھے پتا ہے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، اب میں اگر کوشش کروں گا تو میں وہاں پر کنٹرول کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے اندر اللہ نے جو مجھے انسان ہونے کی طاقت دی ہے وہ زیادہ ہے، میرے اندر جو پوزیٹیوٹی ہے، جو ول پاور ہے، جو روحانی قوت ہے وہ زیادہ ہے، تب میں اس کنڈیشن کو کنٹرول کر سکتا ہوں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ میں اس کنڈیشن کو کنٹرول نہیں کرتا، اور میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس کنڈیشن کو جو ہے وہ ہونے دیتا ہوں، اور وہ اس سٹیج پر آ جاتی ہے کہ وہ مجھے کنٹرول کر لیتی ہے. اور جب قصد ارادہ عمل کی کنڈیشن پر جو آتا ہے نا جنات کا، وہ جنات انسان کو اس سٹیج پر لے آتے ہیں، پھر انسان کی فورس بھی کم ہو جاتی ہے، پھر انسان چاہ کے بھی اس کیفیت سے کنٹرول نہیں کر پاتا. اور اس طرح کے مریضوں کی جو حاضری ہوتی ہے، اس میں یہ صرف ان کا کنٹرول جاتا ہے اور ان کو پتا چل رہا ہوتا ہے کہ ارد گرد کیا چل رہا ہے، ان کو پتا چل رہا ہوتا ہے کہ میرے ارد گرد کون بیٹھا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا کہا تھا، لیکن ان کو یعنی اپنے آپ پر، اپنی زبان پر، اپنی چیزوں پر کنٹرول نہیں ہوتا. تو یہ ایک کیفیت ہوتی ہے. اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس میں ہم نے اپنے وسوسے پر کنٹرول. تیسری کیفیت ہے جنون کی. جنون کی کنڈیشن میں مریض میں ایک جنون کی کیفیت ہوتی ہے، اور یہ سب سے خطرناک اس وجہ سے ہے کیونکہ اس میں نا مریض کو فائٹ کرنے کا ٹائم نہیں ملتا. یہ یعنی سیکنڈز میں ہوتی ہے، یعنی جن ادھر سے حملہ کرتا ہے اور ایک کیفیت بنتی ہے اور فوری وہ انسان ریئیکٹ کر جاتا ہے. اب پہلی 2 کنڈیشنز کو تو ہم آرام سے کنٹرول کر سکتے ہیں، تیسری کے ساتھ ہمیں فائٹ کرنا ذرا مشکل لگتا ہے، کیونکہ وہ ہوتا ہے، وہ رستہ ہے غصہ دلانا. انسان کو جن داخل ہونے کے لیے کیا کرتا ہے؟ بہت زیادہ غصہ دلا دیتا ہے. اب غصہ دلاتا ہے، انسان آپے سے باہر ہوتا ہے، جن آرام سے اس کو کنٹرول کر لیتا ہے، جن آرام سے اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اب یہ میں جب حدیث پڑھتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہادر وہ ہے، وہ نہیں جو میدان میں لڑتا ہے، وہ ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ہے. میں نے بڑا غور کیا اس میں کیا حکمت ہے. مجھے حکمت سمجھ آئی، مجھے حکمت اس کی سمجھ آئی کہ جب میں نے اس پر کام کیا کہ جب آپ کو فل غصہ آ رہا ہے، شیطان پورا زور لگا رہا ہے کہ اس بندے کو میں ٹریپ کر لوں، اور غصہ دلا کے کیا کر رہا ہے کہ وہ غصہ دلانے کے بعد اس کو یعنی ایک ایسی کنڈیشن میں لے جاتا ہے جس سے انسان جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور وہ کوئی کام کر جاتا ہے. اور غصے کے ذریعے سے پھر جنات انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے. یہ 3 رستے ہیں، خوف ہے، وسوسہ ہے اور غصہ ہے. آپ ان 3 چیزوں کو کنٹرول کر لیں، جا کے جن کو چیلنج دیتے میرے اندر داخل ہو کے دکھا. یہ انسانی پاور ہے. یہ 3 رستے ہیں اس کے پاس داخل ہونے کے. آپ ان کو کور کر لیں جیسے میں نے سمجھایا ہے. ایک پوائنٹ پہ آ گیا، ابھی وقت کم ہونے کی وجہ سے میں مختصر کر رہا ہوں چیزوں کو، لیکن
میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تین کیفیات کو اپنے کیسے کنٹرول کرنا ہے، وسوسے کو اگنور کرنا ہے، خوف کو توکل کے ساتھ ختم کرنا ہے، اور غصے کو اعوذ باللہ پڑھ کے جب انسان کو کوشش کرنی ہے کہ جب غصہ آ رہا ہو، انسان اگر کوشش کرے کہ مجھے جب غصہ آئے گا میں نے مسکرانا ہے، یہ سوچ لے. جب یہ سوچ لے گا نا تو اس کے اندر وہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، شیطان کے اس حملے سے بچ جائے گا. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور پانی پیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پیے تو یہ جنات کے اس حملے کو بھی مینیج کر سکتا ہے. اب تین کنڈیشنز کنٹرول کر سکتے ہیں آپ انشاءاللہ. آپ لوگ ان چیزوں کو کنٹرول کریں گے نا انشاءاللہ، یہ تین کیفیات کو کنٹرول کر لیں. انسان کے اندر اتنی طاقت ہے اگر وہ اپنے آپ پر کام کرے. اب جنوں کو جا کے چیلنج دے دیں بیٹھا ہوں میرے اندر داخل ہو کے دکھاؤ، کوئی کہتا ہے میرے پاس جن رکھے ہوئے ہیں اس کو میرے اندر داخل کرے، نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب آپ نے وہ رستہ ہی بند کر دیا انشاءاللہ تو جن آپ کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکے گا. کیوں؟ اس کے بعد رستہ یہی ہے، انسان کو کنٹرول کرنے کا رستہ یہی ہے. خوفزدہ کرے گا، وسوسوں کا شکار کرے گا، غصہ دلائے گا، چوتھا کوئی رستہ ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد جو ہمارے پاس باڑ ہے نا وہ پڑھائی کی ہے. آپ اتنا بھی کر لیں، اتنا ہی طرف کر لیں گے تو آپ کو مسئلہ نہیں بن سکتا انشاءاللہ. آپ محفوظ ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے، آپ کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکے گی. تو یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کریں. آپ کو اپنے اندر سے شر ختم ہوتا خود نظر آئے گا. کوئی جن آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا. آپ جہاں جا کر جس کو چاہے چیلنج کر لیں. پڑھائی کی ہو، اس کے ساتھ اگر انسان نے پڑھائی بھی کی ہو، کیونکہ پڑھائی جو ہے وہ اس چیز سے نکلنے میں مدد دیتی ہے، خوف ختم کرنے میں مدد دیتی ہے، وسوسوں کو جو ہے وہ ہرانے میں مدد دیتی ہے، غصے کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے. پڑھائی اس لحاظ سے بھی ہے. تو آپ نے انشاءاللہ ان چیزوں پر کام کرنا ہے اور اپنے آپ پر کام کرنا ہے. یہ اللہ نے انسان کو طاقت دی. جو میں نے سب سے جس بات سے ہم نے ٹاپک کو شروع کیا تھا کہ اس چیز پر آ جائیں، انسان کو جو اللہ نے طاقت دی ہے. آپ جنوں کو جہاں سے کوئی بھی جن آ جائے، کتنا بڑا ہے، کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ پر کام کر لیں، اپنے آپ کو مضبوط کر لیں. کچھ بھی ہو جائے کچھ نہیں کر سکتا کوئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو طاقت دی ہے اس کو سمجھ لیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو چلائیں. انشاءاللہ یہ جادو جن اور یہ ساری چیزیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اپنے آپ پر کام کرے. اللہ نے جو آپ کو انسان ہونے کی طاقت دی ہے، اللہ نے بتایا ہے کہ میں نے تمہیں زیادہ اشرف المخلوقات بنایا، زیادہ طاقت دے کے بھیجا ہے. جنوں کو تم خود طاقت نہ دو، خود ان کی طاقت میں اضافہ نہ کرو، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. سرکشی وہ تب ہوتے ہیں. آپ اپنے آپ پر کام کریں، اپنے اندر یہ طاقت پیدا کریں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے آپ کو دنوں میں رزلٹ نظر آئے گا انشاءاللہ. آپ کو بتاؤں سب سے پہلا رستہ، جن آپ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک آپ کو خوف زدہ نہیں کرے گا. جو پہلی کنڈیشن ہے، مریض رو رہا ہوتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے، کانپ رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر سے جنات بول رہے ہوتے ہیں. وہ کیسے حاضری کی قسم کیسے ہوتی ہے کہ مریض کے اندر جن جو ہے وہ کیسے داخل ہوتا ہے؟ خوف زدہ کر کے. الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء. شیطان کا کام ہے تمہیں ڈرانا. جب تک آپ ڈریں گے نہیں وہ آپ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اس پر بہت سارے واقعات موجود ہیں. ایک عورت کا کیس میں نے پڑھا کہیں سے کہ وہ عورت پر جب جن داخل ہوا، اس نے کہا مجھے 3 ماہ لگ گئے اس کے اندر داخل ہونے میں. اب دیکھیں آپ کے اندر جن داخل نہیں ہو سکتا، آپ کے اندر طاقت اتنی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے اندر کتنی طاقت ہے. آپ کو اپنی طاقت کا ہی پتہ چل جائے نا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں انشاءاللہ. اچھا، جن نے کہا کہ میں اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، میں نے بڑی کوشش کی، 3 ماہ لگ گئے مجھے اس کے اندر داخل ہونے میں، کیونکہ میں اس کو ڈرانے کے لیے کوئی شرارت کرتا تھا، اگنور کر دیتی تھی. میں پھر طاقت اکٹھی کر کے اس پر حملہ کرتا تھا، یہ اگنور کر دیتے تھے. میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس کو کنٹرول کروں، میں اس کو اپنے اس میں لوں کہ یہ اس کے اندر داخل ہو سکوں. لیکن جن تب داخل ہوگا، ایک دروازہ اس کا ہے کہ آپ کو خوفزدہ کرے گا. خوفزدہ کیسے ہوں گے؟ کبھی لائٹ بند ہوگی، نوک کرنے کی آواز آئی، کوئی چیز ہل گئی، کوئی چیز اپنی جگہ سے گم ہو گئی، آپ خوفزدہ ہوئے، ہارٹ بیٹ تیز ہوئی، سانس پھول گیا اور ہاتھ پاؤں کانپنے لگ گئے، جن کو رستہ مل گیا اور آپ کے اندر داخل ہو گئے. آپ اگر خوف کو کنٹرول کر لیں، ایک رستہ بند. اب خوف کس طرح سے پیدا کرتا ہے؟ وہ ڈراتا ہے آپ کو. وہ ایک خوف کی بھی 2-3 قسمیں ہیں. ایک خوف ہوتا ہے نیچرل، وہ ہر ایک کو آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، خوف مطلب اچانک کوئی مسئلہ بنا تو ڈر گیا، وہ ایک انسانی فطرت ہے. انسان میں کیفیت آ سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، خوفزدہ ہوا، کوئی مسئلہ نہیں، مینیج کریں گے. لیکن ایک کیفیت ہے اس خوف کو اپنے اوپر سوار کر کے اس کو اپنے اوپر سوار کرنا اور پھر اس کے بعد مطلب اس کی وجہ سے جو مسائل بنتے ہیں ان کو کرنا. تو خوف کو اپنے اوپر سوار نہیں ہم نے کرنا انشاءاللہ. خوف کو اس کی نارمل کنڈیشن میں رہنے دینا ہے.
کہ خوف آتا ہے، اس کو اپنے اوپر اگر سوار کر لیں گے تو پھر مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے، وہ جن ہمارے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک رستہ ہم نے بند کر دیا کہ کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی کنڈیشن بن رہی ہے، میں بیٹھا ہوں جی مجھے فرق نہیں پڑ رہا، مجھے جن کو یا کر ڈرا رہا ہے، کچھ بھی کنڈیشن بن رہی ہے، میں نے اپنے اوپر خوف کو طاری نہیں ہونے دیا۔ رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ جن کا داخل ہونے کا ایک رستہ بند ہو گیا۔ اب جو خوف زدہ ہونے کے بعد والی حاضری کی کیفیت ہے وہ کنڈیشن کور ہوگی۔ اب دوسری چیز ہے وسوسہ، جو میں نے بات کی کہ نارمل مریض بیٹھا ہوا ہے، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں جی، میں فلاں جن ہوں، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، نارمل بات کر رہا ہے۔ اب یہ جو حاضری ہوتی ہے یہ عموماً جنات انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں، اس کے دماغ کو کنٹرول کرتے ہیں، اور یہ وسوسے کے ذریعے ہوتی ہے۔ اور وسوسہ اگر میں یہ بات کہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی، کیونکہ اگر اس کو تفسیر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، میں تفسیر کا اسٹوڈنٹ ہوں، میری جو ہے ریسرچ تفسیر میں بھی رہتی ہے۔ تفسیر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے سورہ فلق اور ناس کس چیز کے لیے نازل ہوئی؟ جادو کے علاج کے لیے نازل ہوئی، لیکن سورہ ناس میں تو جادو ہے ہی نہیں، کچھ بھی جادو کے بارے میں نہیں ہے۔ سورہ فلق میں تو چلو پناہ مانگی گئی ہے، سورہ ناس میں کچھ بھی جادو کے بارے میں نہیں، تو پھر کیا ہے؟ اور پھر اس کو ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں۔ سورہ فلق ہے، جو تفسیر کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو نا، اس کے بعد کوئی بہت اہم بات بتائی جاتی ہے، کوئی بہت اہم چیز سے روکا جاتا ہے یا حکم دیا جاتا ہے، کوئی بہت اہم ٹاپک سمجھایا جاتا ہے۔ اب سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہوئی، ایک تعریف بیان ہوئی، 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی۔ اللہ جو کچھ تو نے پیدا کیا، اللہ رات کے شر سے، اللہ جو گرے لگاتے ہیں ان کے شر سے، اللہ جو جادو کی گرے لگاتے ہیں نا، ان شر النفاثات فی العقد، اللہ ان کی گروں سے، ان کے جادو سے، اور حاسدین کے حسد سے۔ ایک بار اللہ کی تعریف بیان ہوئی، 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی۔ سورہ ناس میں ایسا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 3 بار تعریف بیان ہوئی، ایک چیز سے پناہ مانگی گئی، 3 بار اللہ کی تعریف بیان ہوئی۔ اس مسئلہ کی اہمیت کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کس چیز سے پناہ مانگی گئی؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جنوں میں بھی وسوسہ ڈالنے والے ہیں، انسانوں میں بھی وسوسہ ڈالنے والے ہیں۔ اللہ جو جنوں میں وسوسہ ڈالنے والے ہیں ان کے شر سے مجھے بچا۔ تو سورہ فلق ناس جادو کے علاج کے لیے نازل ہوئی۔ پتہ چلا جادو کی وجہ سے، جن کی وجہ سے ایک وسوسوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اوور تھنکنگ کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، نیگیٹو تھاٹس کا جو ہے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ کنڈیشن جو ہے وہ ریپیٹڈلی چلتی رہتی ہے اور وہ ایک ہمارے اندر ایک لہر پیدا کرتی ہے۔ میں حاضری کی طرف آ رہا ہوں، جو اس طریقے سے حاضری ہوتی ہے، جو وسوسوں کے ذریعے سے حاضری ہوتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ اب شیطان جو حاضری کے مریض ہیں نا، وہ اس کیفیت کو بخوبی سمجھتے ہوں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، ایک کیفیت بنتی ہے، یہ کر دو، یہ کہہ دو، یہ کر دو، یہ کہہ دو، یہ انسان کو ایک اس کی کنڈیشن میں ایک تھاٹس آنے لگ جاتا ہے۔ اور پھر وہ پہلے تو چونکہ انسان کا وسوسہ انسان کے کنٹرول میں ہوتا ہے، انیشل سٹیج پہ تو وہ بڑا جو ہے وہ آسانی سے اس کو کور کر لیتا ہے، لیکن وہ جب ایک پراپر شیطان اس پر کنٹرول کرتا ہے اور وسوسے کے ذریعے اس کو کنٹرول کر لیتا ہے، مینیج کر لیتا ہے، اس کو اپنے کنٹرول میں لے آتا ہے نا، پھر وہ وسوسہ تیز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور وسوسے کی وہ 4 سٹیجز ہوتی ہیں۔ پہلی وہم کی طرح ہمیں 100 طرح کے وسوسے آتے ہیں، 100 طرح کے وہم آتے ہیں، 100 طرح کے خیالات آتے ہیں اور ہم اس کو اگنور کرتے ہیں۔ وہ وہم کی سٹیج پہ تھا اور ہم نے اس کو اگنور کر کے ختم کر دیا۔ دوسرے نمبر پہ ایک مضبوط خیال کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ وسوسہ وہ جو وہم کا تھا کہ یہ کر دو، یہ کہہ دو، یہ ہونے لگا ہے، تمہیں ایسے ہونے لگا ہے، تمہیں ایسے ہونے لگا ہے، یہ کیفیت بن رہی ہے۔ جو اس چیز کے مریض ہیں نا، وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر جب بندہ اس کیفیت میں جاتا ہے، وہ دوسرا سٹیپ ہوتا ہے، ایک مضبوط خیال بن جاتا ہے کہ فار ایگزامپل میرے پاس گلاس ہے، اس میں اب جن مجھے فورس کر رہا ہے کہ اس کو مجھے وسوسہ ڈال رہا ہے، اس کو توڑ دو۔ اب مجھے ایک بار وسوسہ آیا، 2 بار آیا، 3 بار آیا، وہ بار بار مجھے ریپیٹ ہو رہا ہے۔ پہلے وہ وہم تھا، میں نے وہم سمجھ کے اگنور کر دیا، میں کرنے میں کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ہے، ادروائز وہ میرا ایک مضبوط خیال بن جائے گا اور وہ میرے دماغ کو کنٹرول کرنا شروع کر دے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ تیسرا سٹیپ، قصد ارادہ
کہ مجھے شیطان اتنا وہ وسوسہ ڈال رہا ہے، اتنا وہ وسوسہ رپیٹ ہو رہا ہے میرے ساتھ کہ میرا مائنڈ جو ہے وہ اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ میرا جو ہے وہ مائنڈ اس چیز کے لیے تیار ہو جاتا ہے، میرے مائنڈ میں قصد اور ارادہ بن جاتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اب اس کنڈیشن میں جنات انسان کے جسم کو کنٹرول سنبھال لیتے ہیں۔ اس کنڈیشن پہ آ کے، اس سطح پہ آ کے جن انسان کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ اور اگلا سٹیپ آخری رہ جاتا ہے، وہ ہوتا ہے عمل کا، کہ پہلے وہم تھا، پھر خیال بنا، پھر قصد بنا، قصد ارادہ بنا، اور پھر عمل کروا دیا۔ میں نے یہ گلاس کو اس کیفیت میں آ کے توڑ دیا، اور میں نے جو مجھے پیچھے سے فیڈ کیا جا رہا ہے وہ میں نے بولنا شروع کر دیا، جو شیطان میرے اوپر محنت کر رہا ہے، مجھے وسوسہ ڈال رہا ہے۔ اچھا جی، اب یہ ہے وسوسے کے ذریعے سے حاضری، جس میں مریض نارمل تو ہوتا ہے، بات تو نارمل کر رہا ہوتا ہے، نارمل طریقے سے کر رہا ہوتا ہے، اس کی باڈی میں کچھ الگ سے چینج نہیں نظر آ رہا ہوتا، لیکن اس کے اندر جن کا کنٹرول ہوتا ہے۔ اور اس کا سمپل طریقہ ہے، یہ ہم نے وسوسوں کو جب پہلی سٹیج پہ ہوگا، جب پہلی اس کی کنڈیشن بن رہی ہوگی، فار ایگزامپل میں مریض ہوں، میرے ساتھ یہ کیفیت بن رہی ہے اور مجھے پتا ہے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، اب میں اگر کوشش کروں گا تو میں وہاں پر کنٹرول کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے اندر اللہ نے جو مجھے انسان ہونے کی طاقت دی ہے وہ زیادہ ہے، میرے اندر جو پوزیٹیوٹی ہے، جو ول پاور ہے، جو روحانی قوت ہے وہ زیادہ ہے، تب میں اس کنڈیشن کو کنٹرول کر سکتا ہوں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ میں اس کنڈیشن کو کنٹرول نہیں کرتا، اور میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس کنڈیشن کو جو ہے وہ ہونے دیتا ہوں، اور وہ اس سٹیج پر آ جاتی ہے کہ وہ مجھے کنٹرول کر لیتی ہے۔ اور جب قصد ارادہ عمل کی کنڈیشن پر جو آتا ہے نا جنات کا، وہ جنات انسان کو اس سٹیج پر لے آتے ہیں، پھر انسان کی فورس بھی کم ہو جاتی ہے، پھر انسان چاہ کے بھی اس کیفیت سے کنٹرول نہیں کر پاتا۔ اور اس طرح کے مریضوں کی جو حاضری ہوتی ہے، اس میں یہ صرف ان کا کنٹرول جاتا ہے، اور ان کو پتا چل رہا ہوتا ہے کہ ارد گرد کیا چل رہا ہے، ان کو پتا چل رہا ہوتا ہے کہ میرے ارد گرد کون بیٹھا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا کہا تھا، لیکن ان کو یعنی اپنے آپ پر، اپنی زبان پر، اپنی چیزوں پر کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک کیفیت ہوتی ہے۔ اس میں کیا کرنا ہوتا ہے، اس میں ہم نے اپنے وسوسے پر کنٹرول۔ تیسری کیفیت ہے جنون کی۔ جنون کی کنڈیشن میں مریض میں ایک جنون کی کیفیت ہوتی ہے، اور یہ سب سے خطرناک اس وجہ سے ہے کیونکہ اس میں نا مریض کو فائٹ کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، یہ یعنی سیکنڈز میں ہوتی ہے، یعنی جن ادھر سے حملہ کرتا ہے اور ایک کیفیت بنتی ہے اور فوری وہ انسان ریئیکٹ کر جاتا ہے۔ اب پہلی دو کنڈیشنز کو تو ہم آرام سے کنٹرول کر سکتے ہیں، تیسری کے ساتھ ہمیں فائٹ کرنا ذرا مشکل لگتا ہے، کیونکہ وہ ہوتا ہے، وہ رستہ ہے غصہ دلانا۔ انسان کو جن داخل ہونے کے لیے کیا کرتا ہے، بہت زیادہ غصہ دلا دیتا ہے۔ اب غصہ دلاتا ہے، انسان آپے سے باہر ہوتا ہے، جن آرام سے اس کو کنٹرول کر لیتا ہے، جن آرام سے اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اب یہ میں جب حدیث پڑھتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہادر وہ ہے، وہ نہیں جو میدان میں لڑتا ہے، وہ ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ہے۔ میں نے بڑا غور کیا اس میں کیا حکمت ہے، مجھے حکمت سمجھ آئی، مجھے حکمت اس کی سمجھ آئی کہ جب میں نے اس پر کام کیا کہ جب آپ کو فل غصہ آ رہا ہے، شیطان پورا زور لگا رہا ہے کہ اس بندے کو میں ٹریپ کر لوں، اور غصہ دلا کے کیا کر رہا ہے کہ وہ غصہ دلانے کے بعد اس کو یعنی ایک ایسی کنڈیشن میں لے جاتا ہے جس سے انسان جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور وہ کوئی کام کر جاتا ہے، اور غصے کے ذریعے سے جنات انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے۔ یہ تین رستے ہیں، خوف ہے، وسوسہ ہے اور غصہ ہے۔ آپ ان تین چیزوں کو کنٹرول کر لیں، جا کے جن کو چیلنج دے دے میرے اندر داخل ہو کے دکھا۔ یہ انسانی پاور ہے، یہ تین رستے ہیں اس کے پاس داخل ہونے کے، آپ ان کو کور کر لیں جیسے میں نے سمجھایا ہے۔ ایک ایک پوائنٹ پہ آگے، ابھی وقت کم ہونے کی وجہ سے میں مختصر کر رہا ہوں چیزوں کو، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تین کیفیات کو آپ نے کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ وسوسے کو اگنور کرنا ہے، خوف کو توکل کے ساتھ ختم کرنا ہے، اور غصے کو اعوذ باللہ پڑھ کے جب انسان کو کوشش کرنی ہے کہ جب غصہ آ رہا ہو، انسان اگر کوشش کرے کہ مجھے جب غصہ آئے گا میں نے مسکرانا ہے، یہ سوچ لے، جب یہ سوچ لے گا نا تو اس کے اندر وہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، شیطان کے اس حملے سے بچ جائے گا۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور پانی پیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیے، تو یہ جنات کے اس حملے کو بھی مینیج کر سکتا ہے۔ اب تین کنڈیشنز کنٹرول کر سکتے ہیں آپ انشاءاللہ، آپ لوگ ان چیزوں کو کنٹرول کریں گے نا انشاءاللہ، یہ تین کیفیات کو کنٹرول کر لیں۔ انسان کے اندر اتنی طاقت ہے اگر وہ اپنے آپ پر کام کرے۔ اب جنوں کو جا کے چیلنج دے دیں، بیٹھا ہوں میرے اندر داخل ہو کے دکھاؤ،
کوئی کہتا ہے میرے پاس جن رکھے ہوئے ہیں اس کو میرے اندر داخل کرے، نہیں ہو سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب آپ نے وہ رستہ ہی بند کر دیا انشاءاللہ تو جن آپ کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکے گا۔ کیوں؟ اس کے بعد رستہ یہی ہے، انسان کو کنٹرول کرنے کا رستہ یہی ہے، خوفزدہ کرے گا، وسوسوں کا شکار کرے گا، غصہ دلائے گا، چوتھا کوئی رستہ ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد جو ہمارے پاس باڑ ہے نا وہ پڑھائی کی ہے۔ آپ اتنا بھی کر لیں، اتنا ہی طرف کر لیں گے تو آپ کو مسئلہ نہیں بن سکتا انشاءاللہ، آپ محفوظ ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے، آپ کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کریں، آپ کو اپنے اندر سے شر ختم ہوتا خود نظر آئے گا۔ کوئی جن آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا، آپ جہاں جا کر جس کو چاہے چیلنج کر لیں۔ پڑھائی کی ہو، اس کے ساتھ اگر انسان نے پڑھائی بھی کی ہو، کیونکہ پڑھائی جو ہے وہ اس چیز سے نکلنے میں مدد دیتی ہے، خوف ختم کرنے میں مدد دیتی ہے، وسوسوں کو جو ہے وہ ہرانے میں مدد دیتی ہے، غصے کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے۔ پڑھائی اس لحاظ سے بھی ہے، تو آپ نے انشاءاللہ ان چیزوں پر کام کرنا ہے اور اپنے آپ پر کام کرنا ہے۔ یہ اللہ نے انسان کو طاقت دی، جو میں نے سب سے جس بات سے ہم نے ٹاپک کو شروع کیا تھا کہ اس چیز پر آ جائیں، انسان کو جو اللہ نے طاقت دی ہے۔ آپ جنوں کو جہاں سے کوئی بھی جن آ جائے، کتنا بڑا ہے، کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ پر کام کر لیں، اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، کچھ بھی ہو جائے کچھ نہیں کر سکتا کوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو طاقت دی ہے اس کو سمجھ لیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو چلائیں۔ انشاءاللہ یہ جادو جن اور یہ ساری چیزیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اپنے آپ پر کام کرے۔ اللہ نے جو آپ کو انسان ہونے کی طاقت دی ہے، اللہ نے بتایا ہے کہ میں نے تمہیں زیادہ اشرف المخلوقات بنایا، زیادہ طاقت دے کے بھیجا ہے۔ جنوں کو تم خود طاقت نہ دو، خود ان کی طاقت میں اضافہ نہ کرو، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، سرکشی ہوتا بولتے ہیں۔ آپ اپنے آپ پر کام کریں، اپنے اندر یہ طاقت پیدا کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے آپ کو دنوں میں رزلٹ نظر آئے گا انشاءاللہ۔